چشتیہ سامریہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برکتوں والا مہینہ خانہ فکر ہے اور اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے جو کہ نیکیوں کی بہار ہے، جیسے موسم بہار ہوتا ہے، اس طریقے سے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہار کی بات ہے۔ اور اس ماہ کے اندر ابھی جو میں نے سورہ قدر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اس ایک رات کو نازل فرما کے۔ آج کا موضوع اس لیے میں کر رہا ہوں کہ قبل از وقت ابھی میں جملہ محققین کے محدثین کے متفقہ رائے کے مطابق 27ویں شب جو ہے رمضان کی وہ شب قدر ہوتی ہے، تو اس کہ بابرکت رات کے آنے سے پہلے ہمیں کہ اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اس کی قدر و منزلت کو اجاگر کر سکیں۔ تو میں نے آج یہ سورہ قدر کے بارے میں آپ سے چند باتیں کریں، اور یہ جو آپ نے عام طور پر اس کا بیان اس سورہ کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ کافی سنے ہوں گے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کسی بھی نقطے پر بات کرنی ہو تو وہ تحقیقی نقطہ ہوتا ہے۔ میں نے اب اس سورہ کی انالیسس کرنی ہے، اس کے لیے تحقیق جو ہے، اس میں کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے اس کے راز کو عیاں کرنا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اب بے شک ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں، لیلۃ القدر۔ اب بات یہ ہے کہ یہ قدر ہے کیا ہے؟ یہ قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کسے کہتے ہیں؟ اس کے معنوں کے حوالے سے محدثین کی محققین کی 3 رائے ہمارے سامنے، 3 موقف ہے قدر کے معنی کیا ہے۔ اب تینوں کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے اس قدر کے معنی کو کیا کیا ہے، تاکہ ہم اس کو اچھے انداز میں مکمل طور پر آپ کے سامنے اس کا جو اصل مضمون ہے اس کو پیش کیا جا سکے۔ قدر سے مراد ہے تقدیر الامور، تقدیر الامور یعنی امر واقع ہونے والی رات، حکموں کی رات، احکام کی رات۔ جس طرح احکام کو لوح محفوظ سے زمینی آسمان پر اتارا جاتا ہے، وہ تقدیریں، وہ فیصلے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو کہ دوران سال ہمارے ساتھ پیش آنی ہوتی ہیں، ان فیصلوں کے بارے میں تقدیر کا مطلب ہے، قدر کا مطلب ہے تقدیر الامور، یعنی وہ رات جس میں آنے والے تمام تر سال کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین آسمان پر جو فرشتے موجود ہیں
ان کو منتقل کر دیتا ہے، اس کو حکم اور آرڈر ایشو کر دیتا ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہر فرشتہ اپنے اپنے احکام کو لے کے دوران سال جہاں جہاں وہ حکم صادر ہونا ہوتا ہے اس حکم کو بجا لاتا ہے۔ اب یہ تقدیر کا جو امر ہے اس کا تعین ہو جانا، یہ ہے قدر کا معنی۔ لیکن جہاں ہم قصر رسی سے کام لیتے ہوئے معین ہونے کا رسم استعمال نہیں کر سکتے کہ ایک جگہ ایک بات جو ہے وہ اللہ نے ایک بات کو طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ تو شروع سے ہی ہو چکا، معین تو یہ پہلے ہی ہو چکا۔ اب ہونا کیا ہے کہ اللہ نے یہ تمام چیزیں جو اللہ کے علم میں، علم ازلی میں موجود تھی، تمام تر فیصلے جو اللہ کے علم میں تو موجود تھے، لیکن یہ واقعہ کب ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کیسے ظہور پذیر ہونا ہے، یہ سارے احکامات جو ہیں وہ منتخب فرشتے ہیں ان کے ذمہ کر دیے تاکہ وہ اپنے وقت پر انجام دیں۔ اب صرف اللہ تعالیٰ کے علم کریم سے حکم کا صادر ہونا تو مقصود ہے، لیکن اس لحاظ سے ہم اس رات کو یعنی اسلامی سال کے حساب سے بجٹ کی سالانہ رات ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بجٹ ہوتا ہے، سال کا بجٹ ہوتا ہے، اگلے سال میں آنے والے تخمینیں جو ہے لگائے جاتے ہیں، اس طریقے سے یہ رات بجٹ کی رات کی کہلاتی ہے۔ اس رات پورے سال کا جو نظام اس میں واقع ہونا ہوتا ہے وہ پورے سال کا نظام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ، اس کا حکم جو ہے وہ فرشتوں کو ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے احکام کو انجام دیں۔ اور اس طرح ام کتاب جو ہے، ام کتاب سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام تر باتیں ام کتاب میں تو پہلے سے ہی کر دی، اللہ نے پہلے ہی تعین کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ کسی وقت جب ٹائم ہمارے پاس ہوگا کرے کہ ہم کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو لکھا جا چکا ہے تو پھر وہی ہونا ہے، تو پھر انسان کو مورد الزام کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ کبھی بعد میں ہوگا، آج ہم نے اس نظر کے معنوں پر ہوگا۔ تو اللہ کے علم اصلی میں موجود تھی بات، لیکن آج کی رات وہ آسمان والے جو زمینی آسمان کے فرشتے ان کے سپرد کر دی گئی، ان کو آرڈر ایشو کر دیے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس طرح ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ تقدیر کی رات ہے، یہ رات تقدیر کی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے اس کا حکم نامہ اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ یعنی ایسی رات جس میں تقدیر الامور اور تمام معاملات کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، جس کی تائید ہوتی ہے سورہ دخان کی آیت سے۔ اب معاملہ طے کیسے کیا جاتا ہے؟ اب قرآن نے اس بات کی تائید کی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ سورہ دخان کہتا ہے، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب قرآن کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان آرڈرز کو تقسیم کرنے کا نام ہے، جیسے سورہ دخان کو فرمایا، جیسے پڑھا میں نے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اب بانٹ دیا جاتا ہے مراد کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا یفرق، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس رات میں جو ہر بات پختہ ہے اس کو جدا کر دیا جاتا ہے، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ فرق کے معنی ہے الگ کر دینا، جدا کر دینا اور علیحدہ کر دینا، کسی چیز کے ٹکڑے کر دینا۔ یعنی اللہ کے پاس جو احکامات موجود ہیں وہ حکم اصلی میں لکھے ہوئے ہیں، تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھا کے اس سال کے لیے ان احکام کو آگے صادر کر دیا جاتا ہے، فرق کر دیا جاتا ہے، یفرق۔ جیسے قرآن کہتا ہے فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی فرق کر دیے۔ تو فرق کی بات کر رہا ہوں کہ فرق کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی کسی جز کو کل سے جدا کر دینا،
کسی جز کو کل سے جدا کر دینا، یہ فرق ہو۔ تو معلوم ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اللہ کے پاس سے آرڈر کا ایشو ہوتا ہے، اس کار میں ہونے والے کام پر اللہ کے احکامات کا حکم ہوتا ہے، وہ آرڈر ایشو ہوتا ہے۔ اب اللہ کے علم قدیم میں جو چیز موجود ہے اس سال کی جس کو نافذ العمل کرنے کے احکامات جاری ہیں، اور فیہا یفرق کل امر حکیم کے بعد فرمایا امرم من عندنا، امرم من عندنا، اور یہ تمام آرڈر ہمارے حکم سے ایشو ہوتے ہیں، ہم ہیں کرنے والے ذاتوں پر۔ یہ توحید ہماری ذات ہے، یہ اللہ کا توحید ہی ہوتا ہے۔ کوئی فرشتہ اس کو لے کے نہیں آ سکتا، کوئی اور ہستی نہیں لے کے آ سکتی، بلکہ اس پر قادر ہے تو صرف قادر مطلب ہے۔ اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا امرم من عندنا، یعنی کہ تمام حکم جو ہے ہمارے حکم سے، یہ تمام کام ہمارے حکم سے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی اور ذات نہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہے، کسی بھی اور طاقت نہیں کہ احکامات کو نازل فرما سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تمام احکام کو آسمانی دنیاوی آسمان پر نازل کرنا، یہ ہے اس نظر کا مطلب۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ پھر کہا جب یہ تمام فیصلے ہم صادر کرتے ہیں تو وہ یہ تمام فیصلے ہم کب بھیجتے ہیں؟ کہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ کب بھیجے جاتے ہیں؟ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے یا پنجابی تو شروع کر دوں؟ دیکھ سمجھ آ رہی سب کو؟ تو اللہ کی طرف سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اللہ فیصلہ صادر کرتا ہے، اور وہ جو علم قدیم ہے اس کا، علم ازلی ہے جو اس کا، جو اس کے بعد تو موجود تھا، لیکن ہم پر امپلیمنٹ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اس رات سے بجٹ والی رات میں پورے سال کی فیصلے فرشتوں کے حوالے کا، یہ مطلب ہوا ہے۔ تو پھر اس رات میں یہ فیصلے صادر ہوتے ہیں، اس رات کو اللہ کہتا ہے لیلۃ المبارکہ۔ اس رات میں ہم یہ یفرق کل امر حکیم کرتے ہیں نا، وہ جس رات فیصلہ نازل کرتے ہیں اس رات کو قرآن کہتا ہے لیلۃ المبارکہ۔ جیسے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ سورۃ دخان کی پوری آیت ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ جس رات میں یہ فیصلے صادر ہوتے ہیں اس رات کو کہا لیلۃ المبارکہ، مبارک رات، عزت والی رات۔ تو کہتا ہے اللہ کہ ہمارے پاس سے جو فیصلے صادر کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں گویا جیسے آرڈر ایشو ہو جاتے ہیں، یہ قضاء اور قدر کے فیصلے عمل درآمد کرنے کے لیے متعلقہ فرشتوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ سورہ سجدہ میں اس کا بیان ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کی تشریح قرآن سے کر کے دے رہا ہوں، یعنی اس قدر کا جو معنی ہے، جو قدر کی اہمیت ہے، وہ قرآن سے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا یدبر الامر من السماء علی الارض ثم یعرج علیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اور کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک۔ اللہ اس کام کی تدبیر فرماتا ہے کہاں سے؟ آسمان سے زمین تک۔ پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کے مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی۔ اب وہ ایک دن جو ہے اللہ کے نزدیک، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے نزدیک، تمہاری تقویم کے نزدیک، دنیاوی کیلنڈر کے مطابق اس دنیا کا 1000 سال اور آخرت کا ایک دن، اس دنیا کا 1000 سال اور آخرت کا ایک دن۔ تو اس طرح وہ اللہ اپنے فیصلے کو صادر کرتا ہے، اللہ اپنے فیصلے کو بھیجتا ہے۔ یعنی 1000 سال کی تدبیر مکمل ہوتی ہے، وہ تمہاری نظر میں 1000 سال ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کی تقویم ہے، آسمانی جو تقویم ہے، وہ صرف ایک دن بنتا ہے، ایک دن بنتا ہے۔ یہ بھی قضاء و قدر کے فیصلے اس دن میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر سورہ المعارج کے ارشاد فرمایا تَخْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ عَلَيْهِ
فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنۃ۔ اب یہاں سورہ میں فرمایا تھا، یہ سورہ سجدہ میں فرمایا تھا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ، 1000 سال۔ اب سورہ سجدہ سورہ المعارج میں کہا تھا مقدارہ 50 الف سنۃ۔ تو یہاں ملائکہ اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اب یہ دو باتیں قرآن میں دیکھیں، 50,000 سال بھی کہا ہے تو 1,000 سال بھی کہا ہے، ایک طرف 1,000 سال کہا اور دوسری طرف 50,000 سال کہا۔ اب یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی تقویم میں یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، ممکن ہے یہ 1,000 کا وقفہ جو ہے ہمارے زمینی آسمان کا وقفہ ہے، اور یہ 50,000 سال جو آسمان نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، حتیٰ کہ 7 تک، وہ وہاں 50,000 سال کا بھی حصہ دیا ہے۔ کہ اللہ کی تقویم کے مطابق، ان آسمانوں کی ترتیب کے مطابق دنیا کا 1,000 سال اور آخرت کا 1 دن، یا دنیا کے 50,000 سال اور آخرت کا 1 دن، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب اس میں 1,000 سال کو آخرت کا 1 دن کہا، اور سورہ معارج میں کہا کہ یہ 50,000 سال۔ تو اب بحث ہو رہی تھی قدر کیا ہے، تو پہلی رائے میں نے دی تھی یہ تقدیر الامور کا نام قدر ہے، تو ثابت ہوا کہ قدر سے مراد تقدیر کی ہے۔ ایک رائے یہ ہے، میں نے کہا قدر کے معنی کے لیے 3 رائے مختلف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر کا مطلب ہے تقدیر الامور کی رائے، اور وہ کیسے، وہ قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے ساری بات پیش کریں۔ اب دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے میں قدر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ قدر سے مراد قدر و منزلت، اونچا مرتبہ، علو شان، شرف، یعنی قابل عزت، بہت باغبارک برکت ہے، دوسرا مطلب یہ ہے۔ کیونکہ اس رات میں 1 سال کے معاملات جو معین میں طے جو معین ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو قدر و منزلت کی رات کہتے ہیں، اعلیٰ اور مبارک رات کہتے ہیں۔ اور اس طرح اس لیے اس قدر و منزلت والی شخص کو کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ کہا، جیسے میں نے بتایا اس کو لیلۃ المبارکہ کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، اور اس رات کو قرآن کی نازل کی، یہ اس کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم یہ دنیاوی دنیا پر جو نازل ہوا ہے، زمین پر جو نازل ہوا ہے، آسمان سے زمین پر نازل ہوا، تو وہ کون سی رات تھی؟ لیلۃ المبارکہ، جس کو شب قدر یا لیلۃ مبارک ایک ہی بات ہے، تو اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس حوالے سے یہ بات مبارک رات ہے، ایسی رات جس میں قرآن کریم نازل ہوا، تو قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی اہمیت کے لیے میں چند باتیں آپ کو بتاتا چلوں یہاں کہ قرآن کس طریقے اللہ کا کلام ہے اور کتنا عظمت والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کو، اپنے اس کلام کو کس طرح اہمیت دی ہے۔ سورہ الفاتحہ یہ 12 نمبر 27 ہے، آیت نمبر 77 سے 80 تک۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، کہ بڑی عزت والا قرآن ہے، بہت عزت والی کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، اس سے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون کی لکھی ہوئی کتاب ہے اللہ کے پاس، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے مت چھوئیں وضو کے بغیر، تنزیل من رب العالمین، یہ اس اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو؟ قرآن کو سمجھتے تو سستی کرتے ہو۔ اور قرآن کے بارے میں یہ جو جملہ ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وضو کے بغیر مت چھوئیں، ہاتھ نہ لگاؤ۔ جہاں پر محدثین کا بیان کرتا ہوں، یہ عام حالت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نے وضو نہیں کیا قرآن کو مس نہیں کرتے،
پاک کی وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں. لیکن بات کیا ہے، مولانا روم اپنی مصنوی میں لکھتے ہیں، مصنوی مولانا روم وہ کہتے ہیں، وہ شعر تو میں نہیں بیان کر رہا، فارسی میں شعر ہے، اس کا ترجمہ میں بتا دوں. آپ نے لکھا کہ قرآن کا مغز تو ہم نے حاصل کر دیا، قرآن کا مغز تو ہم نے حاصل کر دیا، اور یہ لوگ جیسے ہڈیوں کی طرف کتے لوٹتے ہیں ہڈیوں کو، اس طرح وہ ہڈیوں کے پیچھے پڑے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مقصد، قرآن کا اس سے فیض حاصل کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو اپنے آپ پر اطلاع کیا جائے. اب صرف وضو سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا نیت ٹھیک نہیں، آپ کے ذہنی خیالات ہی باطن ہیں، تو آپ چاہے 10,000 مرتبہ وضو کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ویسے بھی طہارت کے لیے طہارت کی 3 اقسام میجر اقسام. پہلی طہارت کا طہارت فکر ہے، جب تک انسان کے خیالات سوچیں پاک نہیں. اگر سوچ پاک نہیں، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، ہر کچھ ہو، لیکن وہ زیرو ہے، وہ زیرو ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ جب تک اندر کا آئینہ صاف نہیں ہوگا، نہ یہ بلے شاہ نے بھی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ سارا لیکچر نہیں بنے. تو اس طرح بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اللہ کی وہ کتاب ہے جو کہ بہت ہی عزت والی ہے. اور یہ عزت والی کتاب کب نازل کی؟ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس عزت والی کتاب کو یہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری. یہ سورہ آل نام کی آیت نمبر 92 ہے. قرآن کے حوالے کو دے رہا ہوں، قرآن کس کا عظیم والا ہے. الانبیاء میں فرمایا وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ قرآن اللہ کہتا ہے کہ برکت والا کلام ہے، یہ میرے ہاں بہت ہی عزت والی بات ہے. تو یہ جو عزت والا کلام ہے، اس عزت والے کلام کو اللہ نے فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس عزت والی کتاب کو لیلۃ مبارکہ میں اتارا. کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے بات؟ شور جگہ وہ ادھر ہاں جی، ان سے کہیں شور تو نہ کرے جاتے. یہ کیا ہے شور لگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن کریم جو اللہ کی سب سے بڑی افضل کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. آپ اس لیلۃ المبارکہ کی شان دیکھیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ اس کی عظمت ہے. اب یہ ہے، یہ اب کچھ لوگوں کی اس کے بارے میں قرآن کے لیلۃ القدر میں نازل ہونے کے بارے میں بھی مختلف رائے. ایک رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت تب بنی کیونکہ قرآن صاحب عظمت تھا، قرآن صاحب قدر تھا. تو قرآن کو جس آیت میں جس رات اتارا گیا وہ رات کی قدر والی رات ہے. ایک رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اترا. قرآن کی عظمت والی کتاب ہے، تو جس نے اللہ نے عظمت کی کتاب کو اتارا اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. ایک رائے یہ ہے. ایک یہ ہے کہ یہ رات بنفسہا بذات خود عظمت والی ہے. اللہ نے اس عظمت والی رات میں عظمت والے قرآن کو اتارنے کا فیصلہ کیا. یہ دونوں رائے. لیکن اس میں جو اجمعین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات بذات خود عظمت کی حامل ہے، اس لیے اللہ نے عظمت والا کلام، عظمت والا قرآن اس رات میں نازل کیا. تو یہ قرآن کا نزول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عظمت والا کلام تھا، عظمت والی رات میں نازل کیا، اور اس کو نازل کرنے کے لیے بھیجا کہ اس کو ذی قوت عند ذی العرش مکین. جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے
جو اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے سر جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اس عظمت والی کتاب تھی، عظمت کی رات کی آئی، عظمت والے اس کو فرشتے لے کر آئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اعزاز سے قرآن کو یہاں ڈالا. اب تیسرا نقطہ آ گیا آپ پاس، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. ذرا غور کرنا ہے، منطقی نقطے بھی ہے اس میں اور تحقیقی نقطے بھی ہیں. اس سورہ قدر میں یہ قدر کا لفظ 3 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایک دفعہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ دوسری مرتبہ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ 3 دفعہ قدر کا لفظ ہے. اس مبارک صورت میں قدر کا لفظ 3 مرتبہ ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ قدر کا ایک مفہوم تنگی کا بھی ہے. اب 2 رائے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قدر کے معنی کیا ہے، ایک رائے کیا کہتی ہے، دوسری رائے کیا کہتی ہے. اب تیسری رائے یہ ہے اس حوالے سے کہ اس قدر کا مطلب ہے تنگی، مفہوم ہے یعنی تنگ ہو جانا، کسی چیز کا تنگ ہو جانا. تنگی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. یہ میں قدر کا مفہوم تو کہہ رہا ہوں، تنگی کا مطلب ہوتا ہے. اب آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کا ترجمہ ہے، لیکن آدمی کو جب اس کا رب آزمائے اور وہ اس کو جاہ و حکمت دے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، تو میرے رب نے مجھے عزت دی. جب اللہ کسی کو آزماتا ہے، اس کو جاہ و حکمت دیتا ہے، اس کو عزت و احترام دیتا ہے، اس کو دولت دیتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے، میرے رب نے مجھ کو عزت دی. اور دوسری طرف فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ اس کو آزماتا ہے تب رزق تنگ کرے، پھر کیا کہتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ، یہ قادر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ تنگی محسوس کرتا ہے. اس پر کہتا ہے کہ اس کا رزق پر تنگ کرے، تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے خوار. جہاں قدر کا مفہوم بیان کیا ہے، قدر کا معنی تنگی پیدا کرنا، قدر کا معنی کسی بات کی وہ کمزوری پیدا ہوتا ہے. اب یہاں اس کا تیسرا مطلب قدر کا، یہاں پر یہ تیسری رائے یہ ہے کہ اس کا معنی تنگ ہونا. اب وہ کس حوالے سے یہ کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایسی رات ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ. یہ وہ رات ہے کہ اس رات اللہ کے فرشتے جوق در جوق بغیر روح الامین زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا اترنا اس حد تک ہوتا ہے، اس حد تک ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی. فرشتوں کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، یہاں کا جگہ اتر تکلیف. سبحان اللہ. اس کو تنگی کہا کہ اتنے زیادہ تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں کہ وہ تنگی محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی کھڑے ہونے کے لیے جگہ ان کو نہیں ملتی. تو یہاں اس حوالے سے انہوں نے ایک مطلب قدر کا تنگی لیا ہے، اس کا مفہوم تنگ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانتے ہو کہ کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ، یہ ماضی کا سیگا ہے، سیگا ماضی کا، کیا جانتے. اب اس میں کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. وَمَا أَدْرَاكَ، اور تم کیا جانتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم کچھ نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے. لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سیگا اسبات کا کام دے رہا. ما ادراکا، اس کا مطلب ہے کہ نبی تم تو ساری باتیں جانتے ہو کرنے کے بارے میں، تم تو ساری باتیں، حالانکہ یہ نفی کی بات ہو رہی ہے لیکن اس نفی کے اسبات کو، جیسے وہ سنا ہے نا اپنی
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ नबी क्या तुमने देखा, ये सवालिया बात है ना, क्या तुमने देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? नहीं, क्या तुमने देखा? अब क्या तुमने देखा तब राजा नबी तुमने जरूर देखा, इतना मुराद यह है कि तुमने जरूर देखा, तुम्हारे सामने ये काम हुआ। इस तरीके से क्या है, वमा अदराका मा ऐ नबी तुम्हें क्या मालूम कि कदर क्या है, समय कदर क्या है। इसका मतलब है कि नबी आप सब कदर की तमाम अहमियत को, कदर कीमत को बहुत खूब जानते हो। आप इनमें बखूबी बात गोया इसमें नबी के लिए नफी नहीं असबात है, हमारे लिए नफी, हमारे लिए नफी है, नबी के लिए असबात। और कहा जैसे अल कारिया वल कारिया वमादरा कमल कारिया, इसमें भी इस बात मौजूद है कि नबी साहब आपको खूब मालूम है कि अल कारिया क्या है, और हकीकत नफी है लेकिन ना सॉरी ज़ाहिर नफी है लेकिन हकीकत में असबात। इस तरह नबी करीम साहब के हवाले से लिहाजा पता चला कि लैलतुल कद्र की फजीलत क्या है, जबकि नबी करीम के सदक़े से बखूबी आगाह है। अब ये तीन राय में जाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रात हमें मालूम नहीं कौन सी रात है, मख्फी है, छुपाया गया, ये क्यों छुपाई है रात? पहली बात यह है कि ये कितनी अजीम चीज़ें होती हैं, उन सबको मख्फी रखा गया। जितनी अजीम चीज़ें हैं अल्लाह के यहाँ, सबको पोशीदा रखा गया। क़यामत कब आएगी? आएगी यकीनी, लेकिन कब आएगी नहीं मालूम, कोई पता नहीं। और सूरत आहा कहती है इन साआता आतियातुन अकादु उख्फिहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ। बेशक क़यामत आने वाली है, करीब था कि मैं इन सब से छुपाऊं कि हर जान अपने किए का बदला पाए। ये अल्लाह ने छुपा दिया, नहीं बताया। इसलिए अगर इस बात का इल्म दे दिया जाता कि क़यामत फला दिन आएगी, तो जो करीब के ज़माने के लोग होते ना, क़यामत के करीब के ज़माने के लोग, वो खूब मेहनत करते, खूब रियाजत करते ताकि उनकी बख्शिश हो जाती। और जो आखिरत के अगले ज़माने के लोग होते वो तो साहिब से काम लेते, सुस्ती करते, इसलिए इसको मख्फी रखा है। लिहाजा तलवार लटकी हुई है, किसी वक्त भी गिर सकती है, हर वक्त चौकस रहना चाहिए, हर वक्त चौकस रहना चाहिए। तो इसलिए इसको बहुत सी अच्छी जो बेहतर चीज़ें हैं, अल्लाह ने मख्फी रखा। अब क़यामत के बारे में, इसके वक्फी होने के बारे में सहाबा किराम के हवाले से बात मिलती है कि ज़रा सी आंधी चलती थी, हवा तेज चलती थी, चक्कर चलता था, सहाबा कहते हो क्या मत आ गई, क्या मत आ गई, खौफ ज़दा हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें क़यामत का हर वक्त लहदा, हर खतरा रहता, उन्हें नहीं पता था कब आनी। लिहाजा वो क़यामत से उस दिन को अगर मालूम होता कि फला दिन आनी है तो ये बात खत्म होता। लिहाजा ये बात अल्लाह ने कर दी, इन साता आतियातु अकाद वक़्तिया लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ। ना आज से 100 साल पहले वालों को मालूम था कि क़यामत कब आए, ना आज वाले लोगों को मालूम है कि क़यामत कब आए, और ना आज से 100 साल बाद आने वाले लोगों को पता चलेगा क़यामत कब आए। क़यामत से एक दिन पहले भी हतमी तौर पर ये नहीं पता चलेगा कि कल क़यामत आने वाली, ताकि हर वक्त इम्तहान जो है वो कड़ी और सख्त है। इसकी वजह यह है, अल्लाह चाहता है कि हर वक्त मेरा खौफ जारी रहे और हर वक्त इंसान इम्तहान के मरहले में एक तो पोशीदा इतना ही कड़ा रहे, ताकि कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ, ताकि हर भी नफ्स को बदला मिले उसकी सही के मुताबिक। और कहाँ फिर क्या है, मौत, कहाँ मौत आए, क़यामत छुपी हुई, लैलतुल कद्र छुपी हुई, मौत छुपी हुई, मौत का वक्त मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं कहाँ होगी और कहाँ नहीं। मैं बता रहा हूँ कि अक्सर जो चीज़ें हैं, जो अहम चीज़ें हैं, वो दर्ज छुपा के रखी, मख्फी रखी। सलातुल वुस्ता है, नमाज की बात हो रही है, वो सलातुल वुस्ता भी छुपा दी, ताकि हर नमाज को सलातुल वुस्ता ही समझा जाए, उसकी अहमियत को उतना ही जाना जाए।
اگر وہ چھپی نہ ہوتی تو وہ نماز جو ہے وہ انسان ادا کرتا، ایک دفعہ کر لیتا، کہتا کہ بس میری بات ختم ہو، پھر تو ظاہر کتاب دیتا، اس لیے اللہ نے اس کو چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلب بھی ربط ہے، اگر اللہ کے ساتھ اپنے دل کا ربط ہے نا، تو آپ کا ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، ہر دن روز عید ہے، ہر رات سب رات ہے، ہر رات ہی آپ کی اچھی رات ہے۔ اور اگر ذہنی میدان نہیں ہے تو پھر آپ کی کوئی بات جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اب بتا رہا ہوں وقتی کون سی چیزیں رکھی بتا رہا ہوں۔ اب اسم اعظم اللہ کا ایک ایسا نام ہے، ان اللہ کے ناموں میں سے جو ہمارے پاس موجود ہے، ایک ایسا نام کہ اس کے واسطے سے جو مانگا جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوگا، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ لیکن وہ ہے کون سا یہ بتایا نہیں، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں اوپر کیا، یہ بتا دیا ہے کہ میرے اسم اعظم کے حوالے سے جو مجھ سے استدعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، رد نہیں، لیکن اسم اعظم بتایا۔ کچھ لوگوں کا اتفاق ہے حی القیوم پر کہ حی القیوم جو ہے وہ اسم اعظم ہے، ہوگا لیکن حتمی تو نہیں، ضروری نہیں کہ یہ اللہ نے کوشش کیا رکھا۔ اس طرح لیلۃ القدر کو بھی وقفی رکھا ہے، جیسے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے ایسے ہی اس رات کو بھی کوشش رکھا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اگر وہ رات معین ہو جاتی تو سب کے سب ایک ہی رات محنت کر لیتے اور باقی راتیں سونی اور ویران کرتے۔ یہ منطق ہے، اس کو چھپا دیں۔ اس کو مخفی رکھنے میں منشا الہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں اور زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا، اس چیز کو مخفی رکھا۔ اور ایک نقطہ اور مخفی رکھا، کیوں چھپایا؟ امام راضی بیان کرتے ہیں کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی شفقت اور رحمت ہے۔ اگر اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اس رات کو اوپن نہیں کیا، تو یہ کہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اس لیے کہ جتنی زیادہ قدر والی چیز ہوگی نا اتنی ہی اس کی ناقدری کی سزا بہت زیادہ ہوگی۔ اگر پتا ہو کہ یہ رات ہے اور تدائر سے کام لیا جائے، اس رات کے عزت و احترام کو برقرار نہ رکھا جائے، وہ کام اس رات نہ کیا جائے تو اس کی سزا اس سے دگنی چوگنی ملنی۔ اس لیے اللہ نے یہ وقت بھی رکھا تاکہ وہ عظیم زیادہ سزا سے بچ جائے۔ اب جیسے امام راضی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی ہے وہ سو رہے ہیں صبح کے ٹائم، تو حضرت علی صاحب تھے، آپ نے فرمایا علی اس کو جگاؤ تاکہ یوں کہ نماز کی تیاری کر لے، نماز ادا کر۔ حضرت علی گئے، آپ نے اس کو اٹھایا، کہا کہ جگا دیا، نماز کی تیاری کرنے کی۔ پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کے لیے میں آ گئی۔ ہاں کیا بات یہ ہے کہ آپ تو ہر کام میں، اچھے کام میں سب پر سبقت کرنے والے ہیں، آپ تو سب سے پہلے نیکی کرتے ہیں، تو آپ نے یہ نیکی خود نہیں کی، مجھے کہہ دیا کہ اسے کھا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں علی اگر میرے جگانے پر نہ ہوتا تو وہ کفر ہو جاتا، اگر میرے کہنے کے مطابق وہ رسائل سے کام لیتا تو کفر کے درجے میں چلا جاتا۔ اس لیے میں نے اس کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے، اس بڑی ادوائش سے بچانے کے لیے آپ کو حکم دیا کہ تم اس کو کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رات عیاں ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا، ہم اس کی اگر حکم دوری کرتے تو بڑی سزا کے مستحق ہوتے۔ اس طرح رات کو چھپانا بھی اللہ کی اکبر شفقت ہے۔ اب بات آ رہی ہے رات ہے کون سی؟ یہ تحقیقی جملے ہیں سارے، باقی باتیں آپ نے مولانا سے تحقیقی باتیں بتا رہا تھا۔ اب وہ کون سی رات ہے؟ اس رات میں بہت سارے اقوال ہیں، اس رات میں شب قدر کی رات میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک شاذ قول ہے، شاذ روایت، شاذ روایت اسے کہتے ہیں جس میں وہ مطلب اس کو اتھینٹک نہ سمجھا جائے، مستند نہ سمجھا جائے، ایک روایت سمجھا جائے۔
وہ ذات کیا ہے کہ یہ رمضان سے باہر کی رات ہے، یہ شاذ روایت ہے۔ یہ شب قدر جو ہے رمضان کے مہینے میں نہیں، رمضان سے باہر کی کسی رات کو شب قدر ہے۔ وہ کیسے؟ جس کی دلیل کیا دی گئی ہے؟ اور 15 شعبان کی رات میں شب برات کی رات ہوتی ہے، شب برت، مطلب برت برات پڑھتے ہیں، برت کا مطلب ہے چھٹکارا حاصل، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو گناہوں سے اپنی معافی مانگنا۔ اب کیا ہے 15 شعبان کی رات؟ روایت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات ہم سو رہے تھے، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ تو آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نکلی ڈھونڈے تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مغفرت مانگے۔ تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عظیم رات ہے، کون سی؟ 15 شعبان کی عظیم رات ہے۔ اس رات فوت ہونے والے اور پیدا ہونے والے کا فیصلہ، یہ حضور کا زبان ہے۔ حضور کی زبان سے میں استدلال کیا کہ یہ جو شب قدر ہے 15 شعبان کی رات، ایک یہ سال کو۔ اب اگلے کو اس نسبت سے کچھ لوگوں نے 15 شعبان کو رات کو لیلۃ القدر، اب آگے چلیں، سورہ دخان کہتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اب میں اس جو شاذ روایت ہے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ 15 شعبان کی رات کو انہوں نے کہا ہے کہ شب قدر ہے، تو شب قدر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب یہ دلیل ہو رہی ہے، یہ دلیل ہو رہی ہے کہ سورہ دخان کہتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ قرآن کو ابھی اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ اس سے مراد ہے نزول قرآن، نزول قرآن ہوا جو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک آیا، یہ اللہ کا بیان۔ یہ شب قدر یا شب برات مراد ہے، اس سے شب قدر یا شب برات مراد ہے۔ اب کیا ہے سورہ بقرہ کیا کہتی ہے؟ چکر آ رہا ہے بات سے بات کرا۔ ہاں جی سورہ بقرہ میں اب میں نے بتایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ المبارکہ میں، یہ سورہ دخان کہہ رہی ہے۔ اب آگے چلیں، اب سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا۔ اب دیکھنا ہے رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں عظمت والا قرآن نازل کیا گیا، اور سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب تفسیر کو دیکھ کے دونوں بیانوں کو سامنے رکھ دیں۔ سورہ قدر کہتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ سورہ بقرہ کہتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور جب رمضان کے مہینے میں اتارا قرآن تو یہاں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ چلو آج اور دونوں آیات کو جوڑا جائے تو یہ رمضان المبارک کی ان کی رات ہی بنتی ہے، زیادہ شعبان کی رات نہیں بنتی۔ اچھا اب ٹائم کے خیال میں لگ رہا ہو گیا ہے تو یہ موضوع کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ابھی میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ شب قدر کون سی بنتی ہے، اس کی تاریخ کون سی ہے، کتنے قول ہیں اس کے بارے میں، اور کتنی راتوں کو شب قدر پر تحویل کیا گیا ہے۔ اب تو یہ ٹاپک سارا مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے افطاری بھی کر لی ہے، ٹائم ہونے والا ہے، تو ماں علیہ